الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے وجود گنبد آبگین رنگ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک کو تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو کر دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب حضرات مقتدر علماء کرام مشورائے نظام معزز حاضرین و سامعین مادھے پور کی سرزمین
ایسی سرزمین ہے کہ یہاں آ کر کچھ بات کرنے سے طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں میرے بہت سارے اساتذہ ہیں اور بہت سے رفیق درس بھی ہیں اور سب ہماری اوقات اور بساط سے واقف ہیں۔ یہ ان حضرات کی مہربانی، کرم نوازی اور خرد نوازی کہیے کہ مجھ جیسے فقیر انسان کو انہوں نے بلایا اور میں اپنی حاضری کو اپنے لیے شرف سمجھا۔ حضرات گرامی، بات کا اصل یہ ہے کہ آج کا پروگرام عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے منسوب اور معمول ہے۔ عظمت مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ عظمت مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے بزم کو سجایا، اس کو منور کیا اور اس کو روشن کیا اور اپنے لاڈلے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا تھا، تو آپ سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کی زمین کو ہموار کیا اور پھر اخیر میں اپنے محبوب کو اس زمین کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور آپ سوچئے کہ ہماری خوش نصیبی کا کیا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنا محبوب دے دیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا دولت دے سکتی ہے، دنیا اپنے آل و اولاد کو دے سکتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے اپنے محبوب کے دینے کی تو ہر کوئی منع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا اپنے بندوں سے پیار دیکھیے، اپنے بندوں سے محبت دیکھیے اور اپنے بندوں کے ساتھ اظہار ہمدردی دیکھیے اور ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور جنت جیسی حسین اور عظیم نعمت سرفراز کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا کہ آپ تشریف لے جائیے اور میری امت کی رہنمائی فرمائیے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو سید النبیین ہے، جو تمام نبیوں کے خطیب ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو ہم سب کو دے دیا کہ اس امت کی رہنمائی کے لیے اور راہ یابی کے لیے ہم اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی بلندی کا، آپ کے فضل و کمال کا انسان کیا کوئی تعریف کر سکتا ہے جب خدا رب اللسان ہے، جب اللہ رب العزت خود آپ کی تعریف کرتا ہے تو پھر انسان کے بس میں کہاں ہے؟ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی نے کہا کہ دو ہی قصہ مختصر کہ جب انسان بالکل تھک جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور مدحت کی ساری کہانیاں ختم کر دے گا تو اس کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا۔ لیکن یہ تمام عظمت اور یہ تمام تقدسات، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی اس سے ہم اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہماری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کی اتباع کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہوگا۔ اور اگر نہیں ہوگا تو یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی آپ علیہ السلام کی ہستی کے ساتھ اور آپ کی سنتوں کے ساتھ اور آپ کی شریعت کے ساتھ مذاق اڑانے کی یا بے اعتنائی برتنے کی یا آپ کی سنتوں سے غفلت کرنے کی
کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جب انسان آگے چلتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آگے چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ جب تک انسان نہیں بدلتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے فیصلے اس کے لیے نہیں آتے۔ میرے دوستو، عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی ہمارے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے اور احترام کے جذبات دلوں کے اندر موجود ہیں یا پھر ہمارے دلوں سے نکل گئے ہیں؟ جب ہم جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے یا نہیں ہے، تو حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہم زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، شریعت کے بتوالے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں، لیکن جب ہماری عملی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بالکل سراسر ہماری زندگی شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل برعکس۔ جو ہدایات پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ہم نے اس کو بھلا دیا، اگر بھلایا نہیں تو کم از کم اپنی زندگی سے اس کو مفقود کر دیا۔ پورا مسلمان کا معاشرہ اس حال میں پڑا ہوا ہے کہ سود ہمارے درمیان عام ہے، سود ہمارے درمیان عام ہے، برائیاں ہمارے درمیان عام ہے، زنا ہمارے درمیان عام ہے۔ جس نبی اکرم شفیع معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ سب سے بہترین، سب سے باعظمت، سب سے تقدس والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم نکاح کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ہم نکاح کی تیاری کرتے ہیں، جہیز کے لیے بیٹی کے باپ کو مجبور کرتے ہیں اور جب تک جہیز نہ دے حق کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہاں تک واقعات پیش آئے ہیں کہ بارات آ کر واپس چلی گئی ہے صرف اس بات پر کہ اس کو جہیز بنوانے طریقے پر نہیں دیا گیا۔ کیا میرے نبی کی عظمت کا یہی دنگا بج رہا ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر نبی کی یہی عظمت ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر نبی کا یہی احترام ہے؟ صرف یہ کہہ لینے سے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ دعویٰ تو کمال پہ اس وقت پہنچے گا جب ہمارا طریقہ شریعت کے مطابق ہو، جب ہمارا انداز شریعت کے مطابق ہو، جب ہماری شادی شریعت کے مطابق ہو، جب ہمارا لین دین شریعت کے مطابق ہو، جب ہمارا پورا معاشرہ شریعت کے اندر ڈھل جائے گا، نبی کی سیرت میں ڈھل جائے گا، عظمت کے اندر اللہ کے نبی کی ڈھل جائے گا، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے تقدس کو بچا لانے والے ہیں، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم نے شریعت کے مطابق اپنی شادیوں کو نہیں کیا اور اگر ہم نے شریعت کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی اور اگر ہم نے شریعت کے مطابق ہمارے معاشرے کو بنانے کی کوشش نہیں کی تو صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، یہ دعویٰ جھوٹا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ میرے دوستو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے کہ محبت تین طریقے کی ہوتی ہے جو ایک انسان کسی سے کرتا ہے۔ ایک جمال کی وجہ سے یعنی خوبصورتی کی وجہ سے، دوسرا کمال کی وجہ سے کہ بہت بڑا کمال ہے، انسان تو ہے کالا کلوٹا لیکن اس کے اندر علم بہت ہے، ہنر بہت ہے یا کوئی اور کمال ہے، اس وجہ سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مال کی وجہ سے کہ انسان چاہے جیسا بھی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن آدمی اس سے دوستی یا محبت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہے۔
اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر جمال، کمال اور مال، یہ تینوں چیزیں بدرجہ عدم موجود تھی۔ جمال کے بارے میں شاعر نبی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھ نے آپ کی طرح حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی کر جب کہ اس دنیا کے اندر کوئی آیا ہے تو پتہ چلا کہ آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے۔ اور حسین نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کے خوبصورت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کو، واقعی بات یہی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اور جہاں تک کمال کا مسئلہ ہے تو آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ تمام رفعتیں، تمام بلندیاں، تمام سرفرازیاں، تمام کامیابیاں، تمام سعادتیں، تمام کمالات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تمام خوبیوں کا مرقع اور تمام خوبیوں کا مزین آپ علیہ السلام کو بنایا گیا، اور آپ سے زیادہ کمال کسی کو دنیا میں نہیں بنایا گیا۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے مال کا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اس امت کے خاطر مٹا دیا۔ اسی لیے آپ سے بڑا محسن اور آپ سے بڑا اس امت کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ تو اسی لیے عقلی طور پر بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف جذبات سے نہیں، عقل سے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جب کوئی کسی کو محبوب رکھتا ہے تو وہ اس کے ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم جس کے بارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے عمل کا حال یہ ہے کہ ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پورا معاشرہ بے نمازی ہے، گھروں کا گھر بے نمازی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے پڑوس سے ڈرتے ہیں، اور بے شمار باتیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب وہ باتیں بخوبی جانتے ہیں۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ جس نبی کا نام لیوا ہے، جس نبی کے عظمت کا اور رفعت کا ڈنکا بجاتے ہیں، کیا خود ہم اس پر کچھ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرے دوستو، ایک عجیب واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کا حال کیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام سے کیسی محبت تھی اور کیسا پیار تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کچھ لوگ باہر تھے، کچھ اندر تھے، اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ رہے تھے۔ اسی بیچ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دروازے میں ایک پیر اندر رکھے اور ایک پیر باہر رکھے تھے، اور وہیں پر بیٹھے۔ اطاعت کا اور ماننے کا یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جیسے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ میرے نبی کو یہ پسند تھا اور یہ ناپسند تھا، ہمارے ایمان کا، ہماری محبت کا اور آقا علیہ السلام سے پیار کا یہ تعلق ہونا چاہیے کہ اسی وقت ہمارا ایمان،
ہمیں یہ غیرت دلائے کہ ہم فوراً اس چیز کو چھوڑ دیں جو میرے نبی کو پسند نہیں تھا اور اس چیز کو اختیار کر لیں جو میرے نبی کو پسند تھا. کیونکہ وقت کم دیا گیا ہے اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین یہاں تشریف لانے والے ہیں، تو میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا کہ یوں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات بے شمار حق ہیں، لیکن اگر ان کو مجموعی طور پر جمع کیا جائے تو 3 حق ہیں جو ہر امت پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اس کو ادا کرنا چاہیے، ہر امت کی ذمہ داری. فرمایا ایک اطاعت رسول، دوسرا محبت رسول، تیسرا فرمایا عظمت رسول، جس نام سے یہ کانفرنس عظمت رسول کے نام سے آج منسوب ہے. فرمایا کہ اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی کوئی بات پتہ چل جائے کہ میرے نبی کو یہ پسند تھا اور یہ ناپسند تھا، اسی وقت فوراً اس چیز کو اگر پسند ہے تو اختیار کر لے اور اگر ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دے. میرے نبی کو حلال کمائی پسند تھی، اس کے لیے اگر پسینہ بہانے کی ضرورت پڑے تو ہم پسینہ بہائیں گے. میرے نبی کو حرام کمائی پسند نہیں تھی، اس کے لیے اگر کروڑ ٹھکانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ٹھکا دیں گے. اور اسی کے قریب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب شراب کے حرمت کا موقع آیا تو اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار شراب کے پیسے تھے، یعنی لوگوں سے لینا تھا. آج رات کو اعلان کرنا ہے شراب کی حرمت کا. پتہ چلا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج آپ تاخیر کر دیجئے، کل اعلان کر دیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں وہ تمام پیسے لے کر اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر خرچ کروں گا، جبکہ اس وقت اسلام کو ضرورت تھی اور اسلام کے تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے بظاہر اسباب کے دولت کی ضرورت تھی. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت کو دے دیا کہ شریعت کے لیے اور اسلام کے لیے کروڑوں ٹھکایا جا سکتا ہے لیکن شریعت سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بے شک اسلام کے خاطر اور شریعت کے خاطر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پیسہ تو کیا چیز ہے، اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کی ضرورت پڑے گی تو ہم بہانے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسلمانوں اس سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اطوار سے، اخلاق سے، عادات سے، اپنے معاشرت سے دنیا والوں کو یہ بتاتے کہ ہم نبی کے متوالے، نبی کے مستانے، شریعت کو ماننے والے ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ جب ہم نے نبی کا دم بھرا ہے، نبی کا نام لیا ہے تو ہمارے چہرے سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے معاملات سے، ہر جگہ سے میرے نبی کی تعلیمات کرتے ہیں. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد. اس لیے میرے بھائیوں باتیں تو کہنے کی بہت ساری ہیں لیکن ہمارے اکابرین موجود ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہاں پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. لہذا میرے بھائیوں آخری بات یہی عرض کرنی ہے کہ حضور سے محبت ہے تو واقعی حضور کے جو طریقے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا اور اسی معاشرتی انقلاب کی ضرورت ہے کہ ہمارا صبح سے لے کے شام تک کا شیڈول اسلام اور شریعت کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تبھی ہم کامیاب ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.